الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت نمبر 65 ہے سورہ الفرقان کی۔ اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک ایسی صفت بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے کہ میرے بندے کون ہیں؟ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں قائم ہوتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں جو لوگ مالدار تھے ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کا خرچ بڑے عجیب طریقے سے ہوتا تھا۔ ان کا خرچ عیاشی کے اندر اور ایسے کاموں میں خرچ ہوتا تھا جس میں انسانوں کی فلاح و بہبود موجود نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان والوں نے ایک نیا راستہ لوگوں کو دکھایا، اور وہ کیا تھا کہ نہ وہ بخل کرتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں۔ یہ اسراف اور بخل دو متضاد صفات ہیں۔ اسراف 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، دوسرا جائز کاموں کے اندر حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تیسرا نیک کاموں میں ریاکاری کے لیے خرچ کرنا۔ اسی طرح بخل 2 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک مال موجود ہوتے بھی اپنی جائز اور اپنے زیر کفالت افراد کی جائز ضروریات پر خرچ کرنا، اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا۔ یہ دونوں چیزیں بخل کے اندر شامل ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانے والوں نے اپنے خرچ کو اس طرح اعتدال پر قائم رکھا کہ نہ ہی اسراف کے اوپر چلے اور نہ ہی بخل کا راستہ اختیار کیا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال پر قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بندے کے عقل مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خرچ اعتدال سے کرے۔ دوسری روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ جو بھی اعتدال سے خرچ کرے گا کبھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسا معاشی اصول ہے جس پر تاریخی حوالے سے بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی اجتماعی ریاست نے بھی اور انفرادی سطح پر بھی جن جن لوگوں نے عمل کیا ہے وہ ہمیشہ ہی معاشی طور پر کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔